جب بھی جلسہ کیجئے عورتوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے، مردوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے۔ امام بخاری نے لکھا ہے اگر عورتوں کو بلاتے ہیں تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ۔ عورت زیور پہن کر کے نہ آئے، عورت خوشبو پہن کر کے لگا کر کے نہ آئے، عورت ایک راستے سے نہ آئے، اس کا راستہ الگ اور مرد کا راستہ الگ۔ اگر اس طرح عورت کو بلاتے ہیں تو جلسہ سننے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ نے عورت مرد کا راستہ ایک کر دیا، عورت بے پردہ ہے، زیور پہن کر کے ہے، خوشبو لگا کر کے ہے، یاد رکھیے اگر کوئی کانڈ ہو گیا جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا، اگر عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی، یہ بستی مکمل زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے۔ اس کا دو ہی طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں جلسہ کیجیے عورتوں کے لیے، مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان کیجیے، رات میں نو انٹری لکھ دیجئے کہ عورت رات میں نہیں آئے گی۔ اگر رات میں بلاتے ہیں تو امام بخاری کا احترام کیجئے۔ امام بخاری نے بخاری میں لکھا عورت کو اگر لانا چاہتے ہو راستہ الگ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ آئے، زیور کے ساتھ نہ آئے، خوشبو کے ساتھ نہ آئے، تب تو سننے پر ثواب ہوگا، ورنہ ثواب کے بجائے فتنہ اٹھے گا اور یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہوگا۔ آپ دیکھیے ذرا سا تماشا دیکھ لیجئے۔ میں آپ کا سر جھکانا نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، لیکن آنکھ سے پٹی ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے، بولا کہ بھائی صاحب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا بولا میں تم پر عاشق ہوں۔ لڑکی بولی ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا تو کیسا عاشق ہے، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ تو لڑکی بولی مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عثمان سے پوچھا، عثمان میری بیوی عائشہ ہیں، ان پر دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ کیسی عورت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تم بتاؤ، دل کی بات بتاؤ، میرے سامنے بتاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ حضرت عائشہ ناپاک عورت نہیں ہے، پاک عورت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جوتے میں نجاست تھی، آپ مسجد میں آنا چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو روک دیا کہ پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد آئیے۔ اگر آپ کی بیوی ناپاک ہوتی تو آپ کے پاک بستر پر اس کو رات گزارنے کی اجازت ہے۔ حضرت علی سے پوچھا اللہ کے رسول نے، علی بتاؤ عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، عائشہ کیسی عورت ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ کتنا اونچا جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ شادی کے وقت میں آپ دیکھیں گے بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے، 4 چکا دے دیجئے گا، کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آپ کی آرام کرے گی۔ کتنا بڑا ہوشیار ہے۔
کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ لیکن میں سر سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو سامان ملا، پلنگ ملا ڈبل کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ لیکن اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب آپ کا بچہ شادی کرے تو آپ صاف منع کر دیجئے، بھائی تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی۔ تو بدیاں لا دے بیل بھرے، جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھٹ پڑا رہ جائے گا۔ دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر۔ پیغام ختم ہو گیا۔ آخری پیغام مال و دولت کے حوالے سے، آپ کو حساب سے خرچ کرنا ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو کوئی غریب بنا نہیں سکتا، دنیا آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی، کھانے کی دعوت، صرف 2 دعوت تھی۔ ایک دعوت کا نام تھا ولیمہ، دوسری دعوت کا نام تھا عقیقہ۔ عقیقے کا مطلب ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے رشتہ دار کو، غریب کو، دوست احباب کو بلا کر کے دعوت کھلا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی کا باپ بنایا، بیٹے کا باپ بنایا، اس کا نام عقیقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دعوت تھی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں دوسری دعوت، لڑکے نے لڑکی سے شادی کی، شادی کیا اور اپنے گھر لے کر کے آیا، اس خوشی میں کہ یار میں جوان رہا، زندہ رہا، میری شادی ہو گئی، اللہ اس کی برکت سے مجھے صاحب اولاد بنائے، گناہ سے بچائے، سکون دے۔ اس خوشی میں اس نے اپنے رشتہ دار کو بلا کر کے دعوت کیا، اس کا نام ولیمہ ہے۔ حضور کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی، لیکن ہم نے کتنی دعوت کا اضافہ کیا آپ سنتے جائیے۔ بچے کا ختنہ ہوگا، ہم نے دعوت کیا، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ نیا مکان بنائے، پانی کی طرح پیسہ اڑا دیا، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ بیٹی والے کے یہاں گئے، 100 آدمی کو لے کر کے گئے، 100 گاڑی لے کر کے گئے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، یہ دعوت نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ جانتے ہیں مدراس میں قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے، رجسٹر جب مکمل ہو گیا تو کہا 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا، میزبان نے کہا تم بڑے بے شرم قاضی ہو، ٹوپی پہن کر کے داڑھی رکھ کر کے 3 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم لوگ ہو، ایک شادی میں جس کو سادگی سے انجام دینا چاہیے 30 لاکھ روپیہ تم نے پانی کی طرح بہایا ہے۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں، 3 لاکھ قاضیانہ پہلے جمع کرو، اس کے بعد نکاح کرو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہائیں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، قرض میں نہیں رکھے گا، اللہ آپ کو 10 سال کے برابر 1 سال میں ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، فیشن کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔
بیچ رہے ہیں یہ لڑکے دو پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ ویدا وقت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ 4-5 آدمی تو 4، ہاں اٹھاتے رہیے، کنیا کے بھی ماں، دلہا کے بھی ماں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ خیر اللہ سلامت رکھے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، نیا سال آنے والا ہے، ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ غبارہ سیدھا آسمان میں پہنچے گا لیکن جلدی ہی پھوٹ جائے گا، 2024 کے لاسٹ تک نہیں جائے گا یہ، لیکن ٹھیک 12 بجے دھماکہ ہونے والا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں برباد ہیں، موبائل میں برباد ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں موبائل، یہ بیان کے لیے موبائل ہے، لیکن جب یہ بیان فلم میں استعمال ہوتا ہے تو 3 نقصان کرتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ احساس جو گناہ کا دل میں پیدا ہوتا ہے، موبائل میں گندی فلم دیکھنے کی وجہ سے، فلم دیکھنے کی وجہ سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور 10 منٹ آپ صرف موبائل دیکھیے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ آپ کا دل موبائل دیکھنے سے پہلے بڑا تھا، 10 منٹ صرف دیکھیے، کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ موبائل میں بڑا بڑا مکان دیکھتا ہے، موبائل میں بڑی بڑی قیمتی گاڑی دیکھتا ہے، سوچتا ہے یار اللہ نے ان لوگوں کو مالا مال کر دیا، ہم کو کنگال کر دیا۔ ناشکری کی وجہ سے دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں موبائل میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو آدمی دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے۔ موبائل میں دیکھا، فلم میں دیکھا، چوری ڈکیتی کرتے ہوئے، ساتھ میں ہتھیار رکھنے لگا، چوری ڈکیتی کرنے لگا۔ ایک موبائل، 3 نقصان، جوان بچ جائے 3 فائدے۔ اچھا موبائل سے ہوتا کیا ہے؟ آدمی نظر بازی کر رہا ہے، عشق بازی کر رہا ہے، ماں باپ کی پسند سے لڑکی پسند نہیں، جو موبائل فیس بک پر ٹیپ ٹاپ لڑکی آ رہی ہے وہ پسند ہے۔ ٹیپ ٹاپ لڑکی سے نظر بازی کرنے کے نتیجے میں 3 نقصان، دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، دین دنیا دونوں برباد، اور انجام برا ہوتا ہے۔ یہ لڑکی جیب کاٹنے والی ہوتی ہے، یہ اکاؤنٹ کی مالک بن جاتی، گھر کی مالک بن جاتی، اس کے بعد بیچ میں لات مار دیتی ہے۔ یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔